تطبیق دیجئے گا مکی صورت ورفعنا لک ذکرک سورہ علم نشرہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. سبحان اللہ. اب وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، بلکہ ہم کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں، میرے فرشتے، مخلوق، بلکہ یوں ترجمہ کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میری کل خدائی ہما وقت مصطفیٰ علیہ السلام کی درجات کی بلندی کا وہ عظیم نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کائنات میں میری ہستی کو متعارف کروانے والی وہ ذات ہے، وہ صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کو اگر جدید سائنس کے ساتھ آپ جوڑتے ہوئے آگے چلے جائیں کہ اب سائنس اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ ہماری زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے تو یہ ختم نہیں ہوتی بلکہ فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے. یہی بات ہے. اور فضا میں جا کے تحلیل ہو کے اپنے اثرات وہ چھوڑتی ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کا سہارا لیتے ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے اتنے یعنی برے بدبو خارج ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں. صحیح. ادھر بری انرجی کے لیے یہ کہا اور پازیٹیو وے کے لیے کہا کہ درود پاک کے لیے کہ 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اسی فضا میں وہ ہماری باتیں تحلیل ہو رہی ہوتی ہیں. کتنی خوبصورت اور معطر وہ فضا ہوگی جس میں درود و سلام ہما وقت ہو رہا ہوگا، اور وہ فضا ایک نورانی کیفیت بنا کے انسان کے اورا کو مضبوط کرتی ہے، بڑی خوبصورت سے اس کی انر انرجی کو مضبوط. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بریک لے لوں. جی جی ضرور، کیونکہ ہیڈ لائنز کی طرف جانا ہے. ہیڈ لائنز سے واپس آئیں گے، آپ کی گفتگو یہیں سے جاری ساری مختصر سے وقت کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب. جی ہم پازیٹیو ویوز اور نیگیٹیو ویوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کائنات میں جو پازیٹیو ترین جو آپ کہتے ہیں نا کہ انرجی ہے وہ درود پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کے بعد انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے. کیونکہ ہماری اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس کے ملٹی ڈائمینشنل فوائد اس انداز کے ساتھ نہیں جتنے درود پاک کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. کہ اگر فضائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہماری اسلامی جو تاریخ ہے، تہذیب ہے، جتنی بھی ہماری کتابیں گزری ہیں، ایک تو قرآن حدیث کا ڈائریکٹ استفادہ ہے. اس کی روشنی میں جتنے بھی مکاشفات یا لوگوں نے فوائد حاصل کیے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کی برکات ہوئی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک پڑھنے سے ہوئی ہیں. اور اس میں ایک عارفانہ نکتہ ہے بڑا خصوصی طور پہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک کا ایک عنصر تھا کہ آقا علیہ السلام کو کوئی تحفہ بھیجتا تو آقا علیہ السلام وقتاً فوقتاً واپس اس بندے کو تحفہ بھیجا کرتے تھے. یہ آقا علیہ السلام کا تواتر ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم جو بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ جو غیر مسلم بادشاہ تھے، اگر انہوں نے بھی طوائف بھیجے تو آقا علیہ السلام نے بدلے میں گفٹ دیے ہیں. تو عرفاء کہتے ہیں کہ درود پاک ایک گفٹ ہے، بیسیکلی تو وش ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور علیہ السلام اور ان کی آل اصحاب کے درجات بلند فرما، دعا ہے. لیکن جب ہم یہ گفٹ بیچتے ہیں تو آقا علیہ السلام کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کسی کا ادار رکھتے نہیں ہیں. بدلے میں ہم تو ان کے درجات تو بلند ہی ہیں، لیکن بدلے میں جب ہمیں جب وہ گفٹ